عوامی نیشنل پارٹی کی کل جماعتی کانفرنس، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے نمائندے اٹھ کر چلے گئے۔ نیر بخاری، عرفان صدیقی اور طارق فضل چودھری کا اے پی سی اعلامیے پر دستخط سے انکار۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا، یہ ہمارے نہیں آپ کے مطالبات ہیں۔ اے پی سی کے اعلامیے میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جاری آپریشن بند کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ اور بھارت کے طیارے گرنے کے ثبوت منٹوں میں ہمارے پاس آئے۔ 6 طیاروں کے تباہ ہونے کی ویڈیوز ہمارے پاس ہیں۔ انٹیلیجنس ایجنسی نے پس پردہ بہترین کام کیا۔ بھارت کے ایک ایک فیصلے کا پتہ چل جاتا تھا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں کہ بھارت کی بہت سی چیزیں ٹارگٹ پر تھیں۔ اجیت دوول اور امت شاہ پہلگام ڈرامے کے کردار ہیں۔ یہ دونوں مودی کے ساتھ بھارت کو بھی لے ڈوبیں گے۔ فیلڈ مارشل کی سربراہی میں افواج نے ایک بار پھر ملک کو بڑی دہشت گردی سے بچا لیا۔ تفصیلات جلد سامنے لائی جائیں گی۔ فیصل وابڈا کا ٹویٹ، لکھا، سیاستدان، این جی اوز اور دیگر ہمیشہ افواج پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ سیاستدان، این جی اوز اور دیگر اپنے ذاتی مفادات کے لیے یہ گھناؤنی کوشش کرتے ہیں۔ تمام منافق سیاستدان اور دیگر اپنی سمت ٹھیک کر لیں، ورنہ بڑے بڑے ترم خان رگڑ دیے جائیں گے۔ خیبر پختونخوا میں بارش اور سیلاب سے 323 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق، 156 زخمی ہوئے۔ جاں بحق افراد میں 273 مرد، 29 خواتین اور 21 بچے شامل ہیں۔ بونیر میں سب سے زیادہ 209 اموات ہوئی۔ پی ڈی ایم اے نے تفصیل جاری کر دی۔ 336 گھروں کو نقصان پہنچا، 106 مکمل منہدم، 230 جزوی تباہ ہوئے۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر متاثرہ اضلاع میں 89 ٹرکوں پر مشتمل امدادی سامان پہنچا دیا گیا۔ اور امریکہ نے غزہ کے مریضوں کے ویزے منسوخ کر دیے۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے، ویزا منظوری کے عمل کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ فیصلے سے شدید بیمار فلسطینی بچوں کا علاج خطرے میں پڑ گیا۔ امدادی تنظیمیں کہتی ہیں امریکی اقدام سے بچوں کی جانیں داؤ پر لگ گئیں۔ حکومت سیلاب زدگان کے نقصانات کا ازالہ کرے گی۔ ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، لوگوں کی مدد کے لیے پوری ٹیم موجود ہے۔ کابینہ ارکان امدادی کارروائیوں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی سوات میں نیوز کانفرنس، کہا، مشکل وقت میں مدد کرنا وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ تمام اضلاع میں راستے بحال کر دیے، ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ پانی کے راستے میں واقع عمارت کے باعث بونیر میں زیادہ نقصان ہوا۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت مالاکنڈ میں اجلاس، سیلاب سے نقصانات اور بحالی کے کاموں پر بریفنگ۔ علی امین گنڈاپور نے کہا، محکمہ مواصلات کو اور ریلیف اور آبادکاری کے لیے 3 ارب روپے جاری کر دیے۔ سیلاب متاثرین کو مشکل کی اس گھڑی میں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل کی ہدایت پر خیبر پختونخوا کے سیلاب زدہ علاقوں میں راشن تقسیم۔ پاک فوج کے ہیلی کاپٹرز نے خواربانڈہ کے علاقے میں راشن پہنچایا۔ خراب موسم کے باوجود پاک فوج کے ہیلی کاپٹر بونیر، شانگلہ، سوات میں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن میں مصروف ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں میڈیکل کیمپ میں مفت ادویات دی جا رہی ہیں۔ پاک فوج کی ٹیمیں ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے میں مصروف ہیں۔ باجوڑ اور دیر کو ملانے والے جار پل کی بحالی پر کام تیزی سے جاری ہے۔ پاک فوج کی کور آف انجینئرز کے دستے تعمیراتی کام میں دن رات مصروف۔ نیا پل بن جانے کے بعد باجوڑ اور دیر کا منقطع رابطہ بحال ہو جائے گا۔ ماحولیاتی تبدیلی نے پاکستان کو شدید متاثر کیا۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں اور سیلاب سے جان بحق افراد کی تعداد 323 ہو چکی۔ چیئرمین این ڈی ایم میں لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک کی میڈیا بریفنگ، کہا، بونیر، باجوڑ، بٹگرام کے علاقوں میں طوفانی بارشوں سے نقصانات ہوئے۔ متاثرہ اضلاع میں امدادی کام جاری ہے۔ آج اسلام آباد میں بھی کلاؤڈ برسٹ نوٹ کیا گیا۔ چٹھا بختاور میں بارش کا پانی پھر گھروں اور دکانوں میں داخل ہو گیا۔ مونسون بارشوں کا سلسلہ ستمبر تک جاری رہے گا۔ حکومت نقصانات کا فوری ازالہ کرے، ہم تعاون کریں گے، حافظ نعیم الرحمان کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی کا بونیر سمیت سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، متاثرین سے ملاقات کی، نقصانات کا جائزہ لیا۔ اے آر وائی نیوز سے گفتگو میں کہا، یہ وقت سیاسی اختلافات کا نہیں، مل کر امدادی کام کرنے کا ہے۔ متاثرین کی بحالی کے پیسوں میں کرپشن نہیں ہونی چاہیے، قوم کا پیسہ قوم پر لگنا چاہیے۔ جماعت اسلامی نے 21 ٹرکوں میں 10 کروڑ کا امدادی سامان متاثرہ علاقوں میں پہنچا دیا۔ پنجاب کو گالی دینے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا،
کسی ایک صوبے کو ٹارگٹ کرنا مناسب نہیں۔ سینیٹر عرفان صدیقی کا ANP کی آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب، کہا ہم کسی کو گالی نہیں دیتے، ہمیں پتا ہے ان کے پیچھے کون لوگ ہیں۔ کیا وفاق میں بیٹھے شخص نے کوئی قربانی نہیں دی؟ نواز شریف کئی مقدمات میں 4 یا 5 بار جیل جا چکے ہیں۔ ANP سربراہ ایمل ولی خان نے کہا ہمیں اپنے جذبات کنٹرول میں رکھتے ہوئے پاکستان کی بات کرنی ہے۔ 18ویں آئینی ترمیم پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا؟ ہم مذاکرات پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں لیکن ہمیں سننے والا کوئی نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز تھائی لینڈ سے جاپان پہنچ گئیں۔ پاکستانی سفیر اور دیگر حکام نے ٹوکیو ایئرپورٹ پر مریم نواز کا استقبال کیا۔ اوورسیز پاکستانیوں کی کثیر تعداد بھی مریم نواز کے استقبال کے لیے موجود تھی۔ مریم نواز جاپان میں مختلف ایونٹس میں شرکت کریں گی۔ امریکی صدر ٹرمپ کی سوشل میڈیا پر 1 گھنٹے میں 3 پوسٹ۔ امریکی میڈیا پر تنقید، لکھا جعلی میڈیا میرے حوالے سے سچ توڑ مڑوڑ کر پیش کرتا ہے، میں کچھ بھی کہوں یا کروں وہ کبھی میرے بارے میں ایمانداری سے رپورٹ نہیں کرتے۔ الاسکا میں میری ملاقات شاندار تھی۔ پھر لکھا اگر میں معاہدہ کراؤں جس میں روس یوکرین سے دستبردار ہو جائے تب بھی جعلی میڈیا اور ان کے ساتھی انتہا پسند بائیں بازو کے ڈیموکریٹس کہیں گے کہ یہ میری سنگین غلطی ہے۔ انہیں ان 6 جنگوں کے بارے میں بھی بات کرنی چاہیے جو میں نے رکوائیں۔ آخر میں لکھا روس پر بڑی پیش رفت ہوئی ہے، انتظار کریں۔ گودی میڈیا نے ایک بار پھر سنجیدہ صحافت کو تماشا بنا دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ سے ملنے والا روسی صدر پیوٹن اصلی نہیں نقلی تھا، بھارتی میڈیا کا دعویٰ۔ ریٹنگز اور ویوز کی دوڑ میں ریپبلک بھارتی ٹی وی کا نیا ڈرامہ بھی دنیا بھر میں مذاق بن گیا۔ حکومت سندھ نے صحافی خاور حسین کی موت کی تحقیقات کے لیے JIT بنا دی۔ DIG فیصل بشیر کہتے ہیں کسی نے گولی چلنے کی آواز سنی، نہ گاڑی کے قریب کسی کے ہونے کے شواہد ملے۔ CDR 24 گھنٹے میں ملے گا۔ جائے وقوع سے ملنے والا پستول اور گاڑی فورنزک کے لیے بھیج دی گئی۔ CCTV فوٹیج میں خاور حسین کو ریسٹورانٹ میں جاتے اور باہر آ کر گاڑی میں بیٹھتے دیکھا جا سکتا ہے۔ خاور حسین کی لاش حیدرآباد کے سرد خانے منتقل کر دی گئی۔ باجوڑ میں کراش ہیلی کاپٹر سے لاپتہ ہونے والا بلیک باکس مل گیا۔ بلیک باکس جائے حادثہ سے تقریباً 100 میٹر کے فاصلے پر پڑا تھا۔ پولیس نے بلیک باکس متعلقہ حکام کے حوالے کر دیا۔ خیبر پختونخوا حکومت کا ہیلی کاپٹر خیبر پختونخوا، پنجاب اور بلوچستان کے کئی علاقوں میں پھر شدید بارشوں اور سیلاب کا خدشہ۔ NDMA نے آئندہ 24 گھنٹوں میں چترال، دیر، سوات، کالام اور مانسہرہ میں شدید بارش اور سیلابی صورتحال کا الرٹ جاری کر دیا۔ بٹگرام، ایبٹ آباد اور ہری پور میں بھی شدید بارش متوقع۔ لینڈ سلائیڈنگ اور سیلاب کا خطرہ۔ پنجاب میں بھی آج سے 23 اگست تک شدید بارشوں کا امکان۔ دریائے راوی اور ستلج میں سیلابی صورتحال کا خدشہ۔ برطانوی وزیر خارجہ کا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے رابطہ۔ خیبر پختونخوا میں جانی نقصان پر اظہار افسوس، متاثرین سے اظہار یکجہتی۔ ازبک وزیر خارجہ کا بھی اسحاق ڈار کو ٹیلی فون۔ سعیدوف بختیار کا سیلاب میں قیمتی جانوں کے نقصان پر اظہار افسوس۔ صومالیہ کے وزیر خارجہ نے بھی پاکستانی ہم منصب کو ٹیلی فون کیا، سیلاب میں جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا۔ ٹرائی سیریز اور ایشیا کپ کے لیے 17 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان۔ سلمان علی آغا قیادت کریں گے، بابر اور رضوان جگہ بنانے میں ناکام۔ کوچ مائک ہیسن کہتے ہیں بابر اعظم کو کچھ جگہوں میں بہتر کرنے کا کہا ہے۔ عاقب جاوید بولے جو پرفارم کرے گا وہی ٹیم میں کھیلے گا۔ پاکستان، افغانستان اور UAE کی 6 فریقی سیریز 29 اگست سے 7 ستمبر تک شارجہ میں ہوگی۔ ایشیا کپ 9 سے 28 ستمبر تک دبئی اور ابوظہبی میں کھیلا جائے گا۔ بابر اور رضوان کو ایشیا کپ کے اسکواڈ میں ہونا چاہیے تھا۔ سابق وکٹ کیپر کامران اکمل کہتے ہیں اسکواڈ کی سلیکشن میرٹ پر ہونی چاہیے۔ چیمپئنز ٹرافی فاتح کپتان سرفراز احمد کو نوجوانوں پر بھروسہ، کہا منتخب کھلاڑیوں کو سپورٹ کرنا چاہیے، پاکستان ایشین چیمپئن بن سکتا ہے۔ سابق آل راؤنڈر عبدالرزاق کو بھی نوجوانوں پر اعتماد، کہا یہی ٹیم بھارت کو ہرائے گی۔ پشاور سے کراچی جانے والی ٹرین عوام ایکسپریس کو حادثہ رفتار کی حد پار کرنے کے باعث پیش آیا۔ ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق
ट्रेन ड्राइवर ने वक्त पर ब्रेक नहीं लगाई। हादसा ट्रेन ड्राइवर की गलती की वजह से हुआ। लोधरा के करीब होने वाले ट्रेन हादसे में एक मुसाफिर जान बहक, 33 जख्मी हुए थे। डाउन ट्रैक बहाल कर दिया गया। वजीर रेलवे ने वाकये की इंक्वायरी की हिदायत करते हुए 7 दिन में रिपोर्ट तलब कर ली। यूट्यूबर साद ऑफ डकी पर ऑनलाइन जुआ खेलने वाली एप्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज। 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के मुताबिक मुलजिम बैरून मुल्क फरार की कोशिश में पकड़ा गया। FIR के मुताबिक मुलजिम पर अवाम को जुआबाजी और गैर कानूनी सरमायाकारी में मुलव्वस करने का इल्जाम है। मोबाइल फोन, मशकूक व्हाट्सएप नंबर्स और डेटा हासिल कर लिया गया। गैर कानूनी अदायगियों के सबूत मिले हैं। एहसासों की छानबीन की जा रही है। मार्का हक सर कर लिया, अब मार्का मईशत लड़ना है। FPCCI अचीवमेंट अवार्ड तकरीब से खिताब में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सनतकारों के साथ हैं, अब सनतकार भी पाकिस्तान के साथ खड़े हों। सरमायाकारी, बरामदात और रोजगार के मौके बढ़ाने में सनतकारों को किरदार अदा करना होगा। गवर्नर सिंध को फराही कामों और IT शोबे में खिदमात पर FPCCI अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। क्रिप्टो सिफारतकारी से वाशिंगटन में पाकिस्तान की पजीराई और सरमायाकारी के मौके। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक क्रिप्टो इकदाम से वाशिंगटन में पाकिस्तान की अहमियत, सरमायाकारी के इम्कानात में इजाफा हुआ। फील्ड मार्शल की हिकमत अमली क्रिप्टो इकदाम से वाशिंगटन में पाकिस्तान को पजीराई हासिल हुई। अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में गैर मुतवक्किल बेहतरी और नया अरूज देखने को मिला। ट्रंप इंतजामिया के ताल्लुकात इस्लामाबाद के साथ बेहतर हो रहे हैं, जबकि भारत नाराज है। पाकिस्तान ने क्रिप्टो सिफारतकारी के जरिए ट्रंप के कारोबार के अंदरूनी हलकों में जगह बनाई। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के साथ लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत किए। मोदी सरकार का बयानिया नाकाम हो गया। पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दुनिया से पाकिस्तान का लोहा मनवा लिया। साबिक भारतीय मेजर जनरल यश मोड़ ने मोदी को आईना दिखा दिया। गलत पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद की। कहा, दुनिया ने मोदी के रहनुमा झूठे दावे मुस्तरद किए। पाक फौज का वकार बढ़ा। फील्ड मार्शल ने बेहतरीन फौजी सिफारतकारी की। बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा और मनवाया भी। दुनिया पाकिस्तान से अपने ताल्लुकात बेहतर बना रही है। भारत का मीडिया झूठी खबरें फैलाता है। काबिज भारत के ज़ेरे तसल्लुत नागालैंड में आजादी की तहरीक जोर पकड़ गई। तर्जमान नागालैंड आर्मी ने काबिज भारतीय हुकूमत के खिलाफ अवाम पर मुत्तहद रहने के लिए जोर दिया। कहा, हमारे लिए हमारी सरजमीन मौजूद है। जल्द अपनी सरजमीन, अपनी तारीख और अपने मुस्तकबिल में साथ होंगे। अमरीका ने सिख बरादरी को आज वाशिंगटन DC में खालिस्तान रेफरेंडम के इनेकाद की इजाजत दे दी। खालिस्तान रेफरेंडम में अमरीका में मुकीम सिख बरादरी बड़ी तादाद में शिरकत करेगी। अमरीकी अदालत ने भारतीय एजेंट निखिल गुप्ता और रॉ अफसर को गुरपतवंत पन्नू के कत्ल की साजिश में मुल्क बदर कर दिया था। अमरीकी सदर ट्रंप ने खालिस्तान मूवमेंट के रहनुमा गुरपतवंत पन्नू को बजरिया खत सिक्योरिटी की गारंटी दी। 2021 से अब तक खालिस्तान रेफरेंडम 8 ममालिक में कामयाबी से मुनाकिद हो चुका। न्यूयॉर्क के रेस्टोरेंट में गोलियों की बारिश। अंधाधुंध फायरिंग से 3 अफराद हलाक, 8 जख्मी हो गए। हुक्काम ने बताया, फायरिंग ब्रुकलिन के रेस्टोरेंट में झगड़े के दौरान हुई। कई मुसल्लह अफराद ने गोलियां चलाईं और फरार हो गए। पुलिस को मुल्जिमान की तलाश। दाए वक़ुआ से गोलियों के 36 खौल मिले हैं। नौजवान रेसर का जोश तजर्बे पर हावी पड़ गया। गवादर के जिहिन हॉट ने एक बार फिर साहिबजादा सुल्तान को शिकस्त दे दी। प्रिपेयर्ड A कैटेगरी में मैदान मारकर हबरेली क्रॉस टाइटल का दफा कर लिया। मुकर्ररा फासला 32 मिनट और 26 सेकंड में तय किया। खवातीन के इवेंट में दीना पटेल फिर बाजी ले गई। रेस में पहली बार ट्रक कैटेगरी में भी ड्राइवर्स ने महारत दिखाकर खूब दाद समेटी। फार्मूला 1 नाम मोटो जीपी। बर्तानिया में घास काटने वाली गाड़ियां रेसिंग ट्रैक पर आ गईं। 12 घंटे तवील रेस में 40 टीमों ने हिस्सा लिया। मनचले ड्राइवरों को 1.5 किलोमीटर ट्रैक पर 420 चक्कर लगाने थे। किसी को धक्के से काम लेना पड़ा तो किसी को मिस्त्री की जरूरत पड़ी।
بولز آئی ٹیم نے سب سے کم وقت میں کچے ٹریک پر پکی مہارت ثابت کر کے میدان مار دیا۔ اور بارو فلم سٹار شبنم آج 79ویں سالگرہ منا رہی ہیں۔ اداکارہ شبنم نے پاکستان کی فلم انڈسٹری کو آئینہ، شمع اور پروانہ، درشن، اندلیب جیسی کئی سپر ہٹ فلمیں دیں۔ شبنم اور ندیم کی جوڑی نے فلم مینوں میں خوب پذیرائی حاصل کی۔ اداکارہ شبنم کو 13 مرتبہ نگار ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔